مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے دعویٰ قائم کی ہے کہ ایک عرصہ تک ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے۔ ان میں بھی تضاد ہے۔ ہاں، قادیانیوں کے بارے میں جو سافٹ کارنر تھا ڈاکٹر اقبال کا، اب ان دونوں میں تضاد ہے۔ کچھ عرصہ تک نرم گوشہ رکھتے تھے، وہ عرصہ کب تک ہے؟ طواغیت اربعہ کے حوالہ سے جو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، ان کے اسماء آپ جانتے ہیں، ان میں ایک نام مرزا ملعون کا بھی ہے، اور پھر سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یہ بھی لکھا من شک فی کفری و عذابی فقد کفر۔ علماء کرام، مفتیان کرام، محققین یہ اصول من شک فی کفری و عذابی فقد کفر اس کو بھی سامنے رکھ۔ مولانا راشد محمود رضوی صاحب کا دعویٰ کہ ایک عرصہ تک ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے۔ ذرا اس کو صغرا بنائیے، اور جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہو وہ کون ہے؟ کافر۔ پھر اس کا صغرا کبرا بنا کر وسطی گرائیے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب، جنہوں نے کچھ دن قبل حل شدہ مسئلہ کو دوبارہ سے موضوع بحث بنایا اور امام جلالی ضد شرفو کی ذات کے لحاظ سے خطائے اجتہادی جو آپ نے قول فرمایا تھا، اپنی مراد بھی واضح فرما دی تھی۔ مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے اس خطائے اجتہادی کو جب خطائے معصیت ثابت کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ، جو کہ انہوں نے ثابت بھی کی، اور ڈاکٹر صاحب نے جس جگہ پہ لفظ بولے ہیں اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے۔ اس میں خطائے اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطائے معصیت کا ذکر ہے، جس پر جب گرفت فرمائی گئی شمشیر کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب ضد شرفو کی طرف سے، انہوں نے اس باب کو، اس موضوع کو بالکل ہی کلوز فرما دیا۔ اب وہ اپنے فالورز کو ایک سہارا دینے کے لیے کبھی امام جلالی ضد شرفو کی ذات کے لحاظ سے بے بنیاد تحفظات کا اظہار فرما دیتے ہیں، اور کبھی ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے ایمان کے حوالہ سے وہ میدان میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیں کہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب کے یہ جو بے بنیاد تحفظات ہیں، یہ فقط امام جلالی ضد شرفو کی ذات سے ہی ہیں اور کسی سے نہیں ہے۔ چاہے کوئی ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کی فکر کو عام کرتا رہے، اشعار پڑھ پڑھ کر سناتا رہے، اقبالیات حفظ کرتا رہے اور کرواتا رہے، اور ساتھ ہی وہ بندہ فکر اعلی حضرت کا بھی دائی ہو، راشد محمود رضوی صاحب کا ہرگز بھی اس بندے سے اختلاف نہیں ہے، صرف امام جلالی ضد شرفو کی ذات سے اختلاف ہے۔ جو ابھی مولانا راشد محمود رضوی صاحب کا ایک بیان آیا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ میری ذات کے حوالہ سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کو کافر یا معاذ اللہ قادیانی کہتا ہوں۔ فرمایا میں ہرگز بھی ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے ایسا نظریہ، ایسی فکر، سوچ نہیں رکھتا۔ ہاں، میں ان کے لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ قادیانیوں کے حوالہ سے ایک سافٹ نظریہ سوچ رکھنے والے تھے، قادیانیوں کے حوالہ سے وہ نرم گوشہ رکھتے تھے، یہ میرا دعویٰ ہے اور اس پر میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ کل مولانا راشد محمود رضوی صاحب کا بیان اپلوڈ ہوا ہے، اس میں دو مقام پہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے جو اپنے دعویٰ قائم کی ہیں ان میں بھی تضاد ہے۔ ایک میں یہ فرمایا کہ میرا موقف یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کچھ عرصہ تک قادیانیوں کے لحاظ سے سافٹ نظریہ، نرم گوشہ رکھتے تھے۔ تو اس بیان کے بعد بعض لوگوں نے ایک منفی پراپیگنڈا میرے خلاف کرنا شروع کر دیا اور یہ ڈڈورا پیٹا کہ میں نے اقبال کو قادیانی کہا ہے، جبکہ یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے، جھوٹ ہے۔ میں نے اپنے پورے بیان کے اندر کسی ایک مقام پر بھی اقبال کو قادیانی نہیں کہا، نہ یہ کہا کہ ڈاکٹر اقبال مرزا قادیانی کے مرید تھے یا بیعت ہو گئے تھے، اس طرح کی بات میں نے اپنے پورے بیان کے اندر نہیں کہی۔ جو بات میں نے کی وہ یہ تھی کہ ایک عرصہ تک ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، کہ ایک عرصہ تک ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور اس کے میں نے حوالہ جات اقبالیات کے لٹریچر سے پیش کر دیے۔ اور پھر اسی کلپ کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ میرا موقف یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ میرے خلاف یہ الزام اور منفی پراپیگنڈا کہ میں نے اقبال کو قادیانی کہا ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ میں نے کسی جگہ پہ ایسا جملہ بولا ہے۔ ہاں، قادیانیوں کے بارے میں جو سافٹ کارنر تھا ڈاکٹر اقبال کا، وہ حوالہ جات سے میں نے پیش کر دیا۔ اب ان دونوں میں تضاد ہے، کچھ عرصہ تک نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اب یہ تو مولانا راشد محمود رضوی صاحب پہ لازم ہے کہ اس عرصے کا تعین فرمائے کہ وہ عرصہ کب تک ہے، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کی جو حیات ہے اس کے لحاظ سے ان کا کیا موقف ہے، یا جو آخر میں فرمایا اس کے لحاظ سے یہ واضح فرمائے کہ میرا موقف ایک ہے۔ یہ کچھ والا جو میں نے بیچ میں ذکر کیا ہے اس کو کل عدم سمجھا جائے۔
اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، مولانا راشد محمود رضوی صاحب چونکہ فکر اعلی حضرت کے دائی کہلوانے والے ہیں اور اس کے مدعی ہیں، مگر مجھے حیرانگی اس بات کی ہوئی ہے کہ جو تعلیمات اعلی حضرت کی ابتدائی اور بنیادی باتیں ہیں ان سے بھی نہ بلد ہے نہ آشنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر ان کے کسی فالور کو یہ میری بات کڑوی لگے تو میں اسے معذرت چاہ رہا ہوں اور بڑی ادب سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ان باتوں کو ہم سوشل میڈیا پہ لائیں، ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اندر خانہ بیٹھ کر حل ہو جائے، اور ہم نے کوشش کی ہے، اور ہمارے جن مخلصین محبین نے یہ کوشش کی وہ بھی اس کو جانتے ہیں، باوجود اس کے کہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے یہ چاہا کہ اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں تمہید ایمان مع حسام الحرمین شریفین یہ کتاب ہے، اور پھر فکر اعلی حضرت علیہ رحمہ کے حوالہ سے یہ ایک بنیادی کتاب ہے، اور اللہ کا فضل ہے امام جلالی زیدی شرفہ کے مراکز سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام فضلاء کرام کو اس وقت تک اسناد نہیں ملتی جب تک کہ وہ اس کتاب پہ دستخط نہیں کرتے، حلف نہیں دیتے۔ مولانا راشد محمود رضوی صاحب حضرت اسی کتاب میں تواغیت اربع کے حوالہ سے جو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، ان کے اسماء آپ جانتے ہیں، ان میں ایک نام مرزا ملعون مرزا غلام قادیانی کا بھی ہے، اور پھر سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے یہ بھی لکھا من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو ان تواغیت اربع کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، اور جو ہمارے سامعین و ناظرین علماء کرام مفتیان کرام ہیں محققین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا تمہید ایمان مع حسام الحرمین یہ سامنے رکھیے، اور پھر یہ اصول من شک فی کفری و عذابی فقد کفر اس کو بھی سامنے رکھیے۔ مولانا راشد محمود رضوی صاحب کا دعویٰ کہ میں ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کو قادیانیوں کے حوالہ سے سافٹ نظریہ رکھنے والا، نرم گوشہ رکھنے والا مانتا ہوں۔ جو بات میں نے کی وہ یہ تھی کہ ایک عرصہ تک ڈاکٹر اقبال قادیانیوں کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے اور اس کے میں نے حوالہ جات اقبالیات کے لٹریچر سے پیش کر دیے۔ ذرا اس کو صغرا بنائیے کہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھنے والے تھے، سافٹ نظریہ رکھنے والے تھے۔ نرم گوشہ کا مطلب کیا بنتا ہے کہ معاذ اللہ مسلمان سمجھتے تھے، اور راشد محمود رضوی صاحب کا یہ دعویٰ اس کے پس پردہ یہی بات ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ قادیانیوں کو مسلمان ہی سمجھتے تھے معاذ اللہ، جس طرح کہ انہوں نے یہ ایک حوالہ بھی پیش کیا کہ ٹھیٹ اسلام تو قادیانیوں کا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور حوالہ ملت بیدا پر ایک عمرانی نظر، یہ میں نے حوالہ دیا تھا، اقبال کا اپنا بیان ہے، بزم اقبال اقبالیات کا ادارہ ہے اس نے شائع کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 21 پر اقبال صاحب کہتے ہیں قادیانیوں کے بارے میں، پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ قادیانیوں کو اسلامی سیرت کا نمونہ قرار دیا اقبال نے اپنے بیان ملت بیدا پر ایک عمرانی نظر میں۔ تو مطلب کیا بنا کہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ قادیانیوں کو نرم گوشہ رکھنے کے لحاظ سے مسلمان سمجھتے تھے۔ اس کو آپ صغرا بنائیے، اور جو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتا ہو وہ کون ہے؟ کافر۔ پھر اس کا صغرا کبرا بنا کر وسطی گرائیے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو بندہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہو وہ تو کافر ہے۔ من شک فی کفرہ وعذاب فقد کفر، اس کے تحت وہ داخل ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا معاذ اللہ کہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کافر ہے۔ تو راشد محمود رضوی صاحب یہ کہاں سے ایک ایسی بات گھڑ کر کے لے کے آئے ہیں؟ اب میں ان سے کہوں گا کہ حضرت میدان میں رہیے، اپنے پہلا جو آپ کا دعویٰ ہے ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کے حوالہ سے، آپ اس سے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہمت کریے، میدان میں کھڑے رہیے اور اپنے دعویٰ پر قائم رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ علانیہ کہہ دیں کہ میں اس کو قادیانی یا کافر سمجھتا ہوں، مانتا ہوں معاذ اللہ، تو قانونی کارروائی ہوگی، جس طرح کہ آپ کے فالورز بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیدھا سیدھا پرچہ ہوگا، ایف آئی آر ہوگی، گرفتاری ہوگی۔ تو یہ ایک حکمت کے پیش نظر ہم نے یہ کام کیا۔ کتاب تے اپنا نام لکھو کہ میں مفتی اے حکم دے رہا تے پھر ڈردے کیوں ہو؟ ڈرو نہ نا، پھر سب کیوں ڈردے ہو؟ اے کیڑی حکمت عملی ہے کہ تسی ایک بندے دے پیچھے ڈنڈا سوٹا لے کے چڑھے ہو، باقی پوری دنیا دے شیر بڑھدی پے انہاں نوں تسی کھلی چھٹی دتی ہے۔ حضرت یہ تو فکر اعلی حضرت کی ذمہ داری کے حوالہ سے کوئی اصول نہیں ہے کہ تعلیمات اعلی حضرت یا فکر اعلی حضرت کو بیان کرنے کے لحاظ سے بندہ پتلی گلی سے نکل جائے اور جہاں فکر اعلی حضرت پر کاربند ہونے کے لحاظ سے پہرا دینے کی باری آئے تو وہاں بندہ مصلحت کا شکار ہو جائے۔
بالکل بھی یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان سوالات کے جوابات ضرور ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیمات اعلیٰ حضرت اور افکار اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز پر کاربند رہ کر دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔